اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے بھائیوں کی نسبت کہ جب وہ سفر کریں یا جہاد کو جائیں کاش وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس ڈال دے، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ہے، بریکٹ میں یہ اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ دنیا کا مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ یعنی شہید کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم ہانکے جاؤ گے۔ تو یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ اے محبوب، آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرما دو، ان سے درگزر فرماؤ اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مدد نہ فرمائے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی یہ شان اور نبی کے لیے اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی ہوئی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ ظلم و زیادتی نہ کیے جائیں گے۔ تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا، وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اڑا یعنی اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے
اور وہ کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور اللہ کے ہاں درجات ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے ان مسلمانوں میں انہی میں سے شانوں والا رسول بھیجا جو ان پر اپنی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ اے محبوب فرما دو کہ وہ تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے تاکہ وہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ یہاں بعض حضرات ترجمہ کرتے ہوئے پھسل گئے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا تاکہ اللہ معلوم کر لے، جان لے مومنوں کو، مسلمانوں کے کہ کون مومن ہے کون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی سے جانتا ہے ہر چیز کو، اس کے علم ازلی میں ہے۔ لہذا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کیا کہ تاکہ وہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، شناخت کروا دے ایمان والوں کی۔ اور تاکہ وہ پہچان کروا دے ان کی جو منافق ہو گئے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو اور دشمن کو ہٹاؤ۔ بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور بیٹھے رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، اے محبوب تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ اور آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں مردہ، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔
وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں فرماتا مسلمانوں کا اجر۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کے احسان اور نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کا خوف دلاتا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے محبوب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، کفر میں دوڑتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بدلے کفر کے، جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کچھ ان کے لیے اس میں بھلا ہے، ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔
اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ گندے کو ستھرے سے ممتاز اور جدا کر دے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تم عام لوگوں کو غیب پر اطلاع دے، یعنی غیب کا علم دے، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ توق ڈالے جائیں گے، یعنی ان کے گردنوں میں توق ڈالا جائے گا قیامت کے روز، بس سبب اس کے کہ انہوں نے بخل کیا تھا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم غنی اور مالدار ہیں۔ اب ہم لکھ رہیں گے، اب ہم لکھ کر رکھیں گے وہ چیز جو انہوں نے کہی، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ہم لکھ کر رکھیں گے۔ اور بریکٹ میں قیامت کے روز ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا ہے یا اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ اے محبوب کہہ دو مجھ سے پہلے بہت رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو؟ تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کو بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا مال ہے۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم ضرور اسے یعنی کتاب کو لوگوں سے بیان کر دینا اور اسے چھپانا نہ، تو انہوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام تھوڑی قیمت حاصل کی۔ تو کتنی بری ہے وہ خریداری جو وہ خریدتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ ہرگز گمان نہ کرنا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں حالت قیام میں اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں بریکٹ میں، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاک ہے تیری ذات، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بریکٹ میں، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے اسے ضرور تو نے ذلیل و رسوا کر دیا اور رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بریکٹ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم نے ندا کرنے والے کی ندا کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے، یعنی جو ایمان کے لیے ندا فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے
اے ہمارے رب بس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں ریموو کر دے، مٹا دے، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اور بریکٹ میں وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کی دعا ان کے رب نے سن لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئیں اور وہ لڑے اور مارے گئے میری راہ میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا، داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ اللہ کے پاس ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے، اچھا اجر ہے۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں ادھر ادھر پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑی دیر کے لیے برتنا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ اور بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے بریکٹ میں ان کے لیے مہمانی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے سب سے بھلا ہے، بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نازل کیا